جامع کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر سامعین کرام ذوی الشان رب جلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ آخیا جائے جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل پیرا ہونے کی توفیق وسیع عطا فرمائے۔ رب جلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ارشاد فرما دے جب اللہ کی رحمت کہ اللہ کا فضل ہوئے فبذلک فلیفرحوا تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ سبحان اللہ۔ فبذلک فلیفرحوا خوب جیسے کریا کرو، خوشی منایا کرو۔ ون بائی ون یکی بعد دیگرے ایک ایک لفظ کرو کے گفتگو کر کے انشاءاللہ مزید معراج میں بیان کرتا۔ رب جلال نے اپنے کلام کا آغاز فرمایا لفظ قل کو، فرمایا قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں ارشاد فرما دیو۔ اللہ رب العزت نے لفظ قل دا استعمال کیوں فرمایا؟ ان دی ایک مین وجہ ہے رب ذوالجلال دسنا ہے چاہتا ہے، فرمایا رب دا ایک قانون ہے، رب دا ایک اصول ہے، ایک دفعہ بند کرنا تھا۔ فرمایا کہ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں ارشاد فرما دیو۔ کیوں؟ ان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب ان دی زبان مٹھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گل میں خود بھی آکھ سکتا سا، سارا قرآن لفظ قل دے نال تے نہیں پڑھیا ہویا، لیکن قل نو کیوں استعمال فرمایا؟ فرمایا میں دسنا ہے چاہنا کہ میرا محبوب جدو بولدا ہے تے ان دے لہجے وچ رب خود بولدا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ لفظ قل بولن دی، مفسرین کرام فرماندے نے لفظ قل بولن دی دوسری وجہ ہے وے کہ رب نے قرآن دے وچ جدو کسے اہم گل نو دسنا ہوندا ہے نا، جدو اہم گل نو بیان کرنا ہوتا ہے رب ادو لفظ قل دا استعمال کرتا ہے۔ مثال دے طور پہ رب دی توحید بڑی عام چیز ہے، خدا نو مننا بڑا عام گل ہے، بڑی اہم شے ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ فرمایا میرے محبوب تساں ارشاد فرما دیو او اللہ ایک او اللہ ایک کے۔ جدو کسی اہم مسئلے نو بیان کرنا آیا تو رب نے لفظ قل نو بیان کیتا۔ دوسری مثال اندی حضور دی اطاعت، حضور دی پیروی بڑا اہم کام ہے۔ رب ذوالجلال نے جدو اپنے تے اپنے محبوب دی پیروی نو بیان کیتا نا، جدو حضور دی تے اپنی اطاعت نو بیان کیتا تو رب ذوالجلال نے کی فرمایا؟ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ فرمایا خدا دی بھی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ دی بھی اطاعت کرو۔ پتہ کی چلیا کہ جدو رب اہم شے نو بیان کردا ہے تو لفظ قل نو استعمال کردا ہے۔ تے حضور دے میلاد دی خوشی کرنا، حضور دے میلاد تے جشن منانا ہے کوئی چھوٹی گل نہیں سی، ابھی کوئی عام گل نہیں سی۔ رب ذوالجلال نے جدو اپنے محبوب دے میلاد کو بیان کرنا چاہیا تو رب نے ادو بھی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا میرے محبوب تساں ارشاد فرما دیو جدو اللہ دی رحمت ہوے، جدو اللہ دا فضل ہوے تو پھر کی کرنا ہے؟ خوشی منانی۔ فلیفرحوا خوشی منانی ہے۔ لفظ قل کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گئی کہ رب نے لفظ
اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو اللہ کا فضل ہوئے، جدو اللہ کی رحمت ہوئے، فبذالک فلیفرحوا، تو کی کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہیں۔ کی کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا جو کچھ تسی جمع کر دے ہو نا وہ کسی بھی صورت دے اندر ہوئے، فرمایا میلاد کی خوشی اتنے خرچ کرنا جمع کیتے ہوئے مال نہ 1000 درجے بہتر، 1000 درجے بہتر۔ تسی دیکھے ہوئے گا کہ جگہ جگہ سجیاں ہوئی نے 1500 سال میرے لجپال کو اس کائنات کے وچ تشریف آوری ہو گئی، 1500 سال، 1500 سال، 1500 سال کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ماحول دیکھ کے، گلیاں کی ناچن دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کل ہی تشریف لے کے آئے۔ ماحول کی تازگی ہے جاتی بھئی یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہی اس کائنات کے جذبہ کر رہے ہو۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام کا میلاد، لوگ بڑے اعتراض کر دیتے ہیں کہ حضور کا میلاد اسی کی تو گڑھ لیا۔ حضور کا میلاد منانا واجب بھی ہے، حضور کا میلاد منانا سنت بھی ہے، حضور کا میلاد منانا مستحب بھی ہے۔ حضور کا میلاد منانا سنت کے میں لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوموار کا روزہ رکھتے، پیر شریف کا روزہ رکھتے۔ مسلم شریف کے لفظ میں میرے صحابہ نے سوال کیا حضور کو، یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہر پیر کا روزہ؟ میرے لجپال نے فرمایا فیہ ولدت، فرمایا صحابہ ایس دن میں پیدا ہو گیا، ایس کائنات اتے میری جلوہ گری جو ہوئی، ایس واسطے میں پیر کا روزہ رکھ کے رب کا شکر ادا کرتا۔ ساڈی ڈیمانڈ ہے نہیں کہ کمکمے لگائے جان، ساڈی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں کہ گلیاں کو معطر تے منور کر دیتا جاوے، ساڈی ڈیمانڈ ہے بھی کوئی نہیں کہ تسی لنگر پکا کے بے شمار تقسیم کیتے جان۔ بھئی کسی طریقے نال منو، میراد تے منو نا، کسی طریقے نال منو، حضور علیہ السلام کا میلاد تے منو۔ اگر کسی نو کوئی مسئلہ ہے اس گل دے نال، وہ کہندا ہے کہ تسی اتنی فضول خرچی کرتے ہو میلاد تے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کسی غریب بچے کا نکاح کر کے حضور کا میلاد منا لے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس انداز دے نال چاہے، میرا رب تے دلاں دا حال جاندا ہے نا، بے شک دلاں دا حال جاندا ہے، انہوں میں شہد نال تے گل سی کونی۔ رب قرآن دے اندر نہیں فرماتا کہ میرے کول تہاڈیاں شاواں نہیں بلکہ تقویٰ پہنچدا ہے، تہاڈے دلاں دا عمل پہنچدا ہے، تے دلاں دا عمل جیسی نیک نیت دے نال کیتا جاوے، رب قبول فرماتا ہے۔ میلاد منانا مستحب بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میلاد والا دن آندا، حضور دے میلاد والیاں گھڑیاں آندیاں، صحابہ اکرام بہترین لنگر دا انتظام کر دے، آپس دے اندر تقسیم کر دے، غرباء دے اندر تقسیم کر دے۔ پوچھا جاندا کہ تساں کیوں کر دے پے ہو؟ جواب آتا کہ حضور آ گئے، سبحان اللہ، حضور آ گئے۔ اس کائنات دے اوتے حضور دی جلوہ گری ہوئی، اس واسطے کائنات دی جڑی ہر شے، کائنات دی ہر شے او حضور دی آمد دے اوتے خوشی پئی مناندی ہے۔ رب دا قرآن پڑھیے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، سانوں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ گزرے نے انہوں نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جھنڈے لگائے گئے، حضور دی آمد دے اوتے میلاد کا اہتمام کیتا گیا۔ یہ دلیل کی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام ذکر کرنے والے شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مواہب الدنیا دے اندر ذکر فرماتے ہیں، توجہ کرو ذرا، حدیث کا حوالہ یاد کرو۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا دے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ الخصائص الکبریٰ دے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ کی فرماتے ہیں؟ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب الدنیا دے اندر ذکر فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر ذکر فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور کے میلاد
قرآن کریم کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اوپر جلوہ ہوئے نے حضور کا میلاد کے میں منایا گیا آج اعتراض کی طرح نے حضور کا میلاد پہلے لوگوں نے نہیں منایا حضور کے پہلے صحابہ نے نہیں منایا میں آتا کتے نہیں کیا حضور کا میلاد نہیں منی تھا جناب سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام نے حضور کے صحابی نے کافروں نے لالچ دیتا کہ حضور مکے نوں چھڈ کے مدینے پہ جاندے نے جڑا حضور دا تعاقب کرے گا جڑا حضور دا پیچھا کر کے آگے خبر سانوں دے گا وہ سونے دے کپڑے دتے جان گے وہ سونا پہنایا جائے گا جناب سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور دے پیچھے پیچھے پہ چلدے نے حضور دے پیچھے پیچھے تعاقب پہ کردے نے جدوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ نے فرمایا سراقہ آن دی وجہ کی وے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لالچ دیتا تواڈے تو آٹم وچ آ گیا تہاڈا پیچھا کردا آیا ایتھے آ گیا میرے مصطفیٰ کریم نے نظر رحمت فرمائی میرے کریم نے نظر کیمیا فرمائی سراقہ کے حالات بدل گئے او سراقہ جڑا میرے مصطفیٰ کی خبر گیری واسطے آیا ہے او سراقہ جڑا میرے مصطفیٰ کے تعاقب واسطے آیا ہے زندگی کے حالات بدل گئے شب و روز بدل گئے جناب سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا استقبال کیویں کرتے نے حضور کے مدینے دے اندر شامل ہونا ہے حضور کے مدینے دے اندر داخل ہونا ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی نوابی دستار کھولی اپنی نوابی دستار کھول کے انہوں دو حصے دے وچ تقسیم کیتا ایک حصہ ایک میزے تے بلند کیتا دوسرا حصہ دوسرے میزے تے بلند کیتا میرے نجبان دے اگے اگے جا رہے نے میرے مصطفیٰ پیچھے پیچھے جلوہ گر ہو رہے نے حضور نے پوچھا سراقہ کی انداز ہے جھنڈے لہران کی وجہ کی ہے ایک کی جواب آیا یا رسول اللہ اے خوشیاں منان کی وجہ جھنڈے منان کی وجہ ایک کی وجہ ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی سبحان اللہ جھنڈے لانا جھنڈیاں لگانا ایتے میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ نے عمل جسا ہوئے اس واسطے پریشان نہیں ہونا کہ جھنڈے لائے جھنڈیاں لائیاں کمکمے لگائے مسجدوں میں گلیاں میں گھراں میں خوبصورت سجایا کہ لوگ اعتراض کر دیں گے فرمایا نہیں اہل سنت و جماعت وہ ایک ایسا مسلک حق ہے خدا کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ اگر مٹی دے اوتے بھی ہاتھ رکھن نا مٹی دے اوتے بھی ہاتھ رکھن تے دلائل دے نال انہوں سونا ثابت کرن رکھن دی طاقت رکھتے ہیں سبحان اللہ ایسا مسلک رب الجلال نے سانوں عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ میرے نجبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے نا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ این کلیم کرنے ہوئے این اعتراض کہ تم پڑھ لیا گئے میرے نجبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے نا حدیث کے لفظ میں مسلم شریف کے لفظ میں فرمایا فسائد الرجال والنساء فوق البیوت فسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ لقمان کریم آقا جو مدینہ میں اندر داخل ہوئے اور پھر مرد کے عورتیں چھتاں اٹھ کے چڑھ گئے سبحان اللہ ابھی کسی بیٹھے ہیں
دیکھو نا کہ جب کوئی بھی مہمان آئے اور میرے سونے آقا دی تشریف آوری کرتے ہیں، حضور اس دن حضور اس تاریخ تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخوں کے اندر اختلاف کر سکتے ہو، لیکن میرے جلوہ گری حضور کی اس کائنات کے اوپر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام اس کائنات کے اوپر جلوہ گر ہوئے۔ کوئی بھی بندہ آئے نا، کوئی بھی بندہ اسی ویلکم کر دو، ہر بندہ اپنا رسمی جملہ بولتا ہے، رسمی جملہ استعمال کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی آیا ہوں، کوئی کہتا ہے ویلکم، کوئی کہتا ہے ساتھ بسم اللہ، ہر بندہ اپنا اپنا رسمی جملہ استعمال کرتا ہے، اپنا اپنا علاقائی جملہ استعمال کرتا ہے۔ کسی نے ویلکم آخر واسطے ساتھ بسم اللہ جی آیا ہوں، تہاڈا آنا ساڈے واسطے مبارک ہوے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، جبرائیل امین نے ایک نعرہ بلند کیا، ایک نعرہ جب رب جبرائیل علیہ السلام نے بلند کیا، اور نعرہ کی سی جب میرے محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کا وقت ہویا، جناب سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کیا، جبرائیل امین میرے سینے وچ کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرتا ہے، کی کہتا ہے اذہب یا سید المرسلین، سبحان اللہ، جناب سیدہ ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی جو ولادت کی گھڑی قریب آئی نا، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو علاوہ البیان المیلاد النبوی 750 سال پرانی کتاب لکھی گئی، اور یہ ویسے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کے ذریعہ قریب آئے ہیں، جناب سیدہ ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے ستارے اتنے جھکے اینے میرے آ گئے، ام عثمان فرماتے
کی جواب ہے؟ کیا سنی والے بنایا جی حق ہے حضور کا میراث صحابہ نے بنایا یا نہیں؟ بنایا ہے کوئی دلیل نہیں پتا بڑی گھٹنا کی جوابوں کے ذریعے بنایا حضور کے صاحب نے حضور کا میراث بنایا ہے کیویں بنایا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے میرے تو تیرے لجپال آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سے پاک ہے حضور نے صحابہ تشریف فرما ہے اور بیٹھ کے کوئی گلا پہ کرتے تھے آپس کے اندر کوئی گفتگو پہ کرتے تھے میرے حضور جلدی کے ساتھ باہر تشریف لے کے آئے میرے حضور نے فرمایا کہاں جا سکوں تم نے کتنے والا تجھے تے کیوں بیٹھے ہو تاڑے تے بیٹھ مقصد کی ہے صحابہ نے کی عرض کی یا رسول اللہ قالوا جلسنا نبی اللہ ونحمده ولا هدانا لدينه ومن علينا بك يا رسول اللہ سبحان اللہ دروازے اٹھ کے جا کے ٹھوکر مار کے آپ کیا فرمایا کہ اب تو
لیکن میلاد کا انتظام و انسرام کیسا کر لیا مختلف انداز کے نال مختلف کیٹیگریز کے نال اسی میلاد کا انتظام کو دیتا لیکن اسی حضور کی جلوہ گری تے یاد رکھی لڑوا فکریہ بڑے خوشی نعرے لا رہے بڑی خوشی منا رہے لیکن ایک گل یاد رکھو اسی حضور کی جلوہ گری نو تے یاد رکھیا اسی یہ گل تے یاد رکھی کہ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے لیکن کیوں لے کے آئے ان کو حضور کی جلوہ گری کیس واسطے سی رب الجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور میں میرا معبود کا جب کہاں آیا وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے سنایا قرآن کی آیت کا توجہ کرو مسلمانوں میں ایک گل کہہ رہا قرآن کی آیت کا انکار پڑھ کے سنائے گا تاڑا تزکیہ نفس کرے گا تانوں تعلیم کرے گا تانوں حکمت کے اندر سکھاوے گا لیکن افسوس در افسوس اسی میلاد کو یاد رکھیا جلوہ گری کو یاد رکھیا تشریف آوری کو یاد رکھیا لیکن گھرہ کے اندر پہے ہوئے قرآنہ کو اسی فراموش کر رہا اسی قرآنہ کو فقط اس واسطے رکھیا کہ بچی کا نکاح ہوئے تو ضرور سے رکھا اسی اس واسطے قرآن کو رکھیا کہ کوئی مردہ نہ ہوئے تو بندے کہتے ہیں کہ آفت کو بناؤ اس میں یاسین پڑھو جہاں نکلنی آسان ہو جائے جس میں قرآن فقط اس واسطے سے نہ قرآن اس واسطے نہیں قرآن صرف اس واسطے نہیں قرآن کیس واسطے رب الجلال نے فرمایا قرآن کے اس واسطے سی کہ تسی ان کی تلاوت کرو تے اینے وچ چھپے ہوئے اسرار و رموز حاصل کرو سبحان اللہ قوماں نے ترقی کیوں پائی انہوں نے قرآن کر کے سبحان اللہ قرآن تے عمل کر کے پائی آج میلاد کا آج میرا سبق ہے اور لینے جاؤ کہ میلاد کا سبق اتنا گل ضرور یاد رکھو قرآن کی تلاوت کرنا آج تو نہیں پوری تو زیادہ نہیں پڑے گا تین آتا کے پڑھ سکتے ہو تین آتا کے پڑھ سکتے ہو دنیا کے لیے تین آتا چھوٹنا چھوٹنا دو تین آیا نہیں تین آتا مکمل اسی قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر دیں قوموں کا عروج و زوال جنا ہوتا ہے قرآن کی بدولت معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاج کے قرآن ہو کر اصلا قرآن کو چھوڑ چڑیا اسی الماری کا نزیب کرا چڑیا اسی قرآن پڑھنے واسطے نہ رکھیا اسی الماری کے اندر محفوظ کر چھوڑیا قرآن ہے اس واسطے نہیں قرآن جن کے عمل پیدا ہوئے قرآن اپنی تلاوت بچیے اسی تلاوت کریے اور قرآن جیسا رموز حاصل کریے میلاد کا ایک پیغام ہے میلاد